رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ پورے مہر ولا پر ایک سحر انگیز خاموشی طاری تھی۔ جوائنٹ فیملی کے تمام چھوٹے بڑے اپنے اپنے کمروں میں میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، لیکن ہال کے کونے میں جلتے مدھم لیمپ کی روشنی میں ایک سایہ مسلسل دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ ہانیہ تھی۔ یونیورسٹی میں فنانس کا سالانہ پرچہ سر پر تھا اور اس کی تیاری کا یہ حال تھا کہ رات کے اس پہر بھی وہ حواس باختہ گھوم رہی تھی۔ اس کے بال کسی چڑیا کے گھونسلے کی طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور ایک ہاتھ میں فائنانس کی نوٹس کا پلندہ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں بلیک کافی کا بڑا سا مگ تھا جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ نوٹس پر لکھی تھیوریز کو اونچی آواز میں رٹا لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر دماغ تھا کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ یا اللہ، کچھ بھی تو اس خالی مغز میں نہیں جا رہا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو جھنجھلا کر مزید پیچھے جھٹکا اور مگ سے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لیا۔ بندہ پوچھے، اس عمر میں مجھے یہ سب پڑھانے کی کیا تک ہے؟ صبح پروفیسر صاحب نے ایک ایک فارمولہ پوچھنا ہے اور میں وہاں بس ان کا منہ دیکھتی رہوں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن نوٹس پر نظریں جمائے الٹے قدموں پیچھے کی طرف مڑی۔ کیا اچانک وہ کسی وجود سے ٹکرائی۔ ٹکراؤ اتنا زبردست تھا کہ ہانیہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ جھٹکے سے چھوٹا اور اس کے اپنے نائٹ سوٹ اور سامنے کھڑے شخص کے قیمتی لباس پر الٹ گیا۔ گرم کافی گرتے ہی ہانیہ کے الگ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے مہر ولا کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوف اور بکھلاہٹ کے مارے اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور بغیر سوچے سمجھے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ تلملا کر پیچھے ہٹی، مگر جیسے ہی اس کے الجھے ہوئے دماغ کو یہ سمجھ آئے کہ رات کے 2 بجے حال میں کوئی اجنبی موجود ہے، اس کا خوف دگنا ہو گیا اور وہ چلانے لگی، چور چور، بچاؤ، کوئی ہے؟ گھر میں چور گھسا ہے، امی ابو، دادا جان، چور! ہانیہ کی چیخنے کی وجہ سے سارا گھر چند منٹوں میں اکٹھا ہو گیا۔ سب سے پہلے دادا جان اپنے کمرے سے نمودار ہوئے۔ عمر کے اس حصے میں بھی ان کی پھرتی دیکھنے کے لائق تھی۔ کہاں ہے وہ کمبخت چور؟ آج میری لاٹھی اس کے سر نہ پھاڑے تو میرا نام بھی مہر علی نہیں، انہوں نے گرجدار آواز میں للکارا۔ ان کے ٹھیک پیچھے تایا ابو راشد صاحب اپنے نائٹ سوٹ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے گھبراہٹ پہ اپنا چشمہ الٹا پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک بڑا سا تکیہ پکڑے ہوئے تھے، جیسے چور کو تکیے کی مار سے بے ہوش کرنے کا ارادہ ہو۔ ابا جی، آپ پیچھے رہیں، میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، مگر خود ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دوسری طرف سے ہانیہ کے والد زبیر صاحب باورچی خانے سے اٹھایا ہوا فرائنگ پین تان کے میدان میں اترے۔ کزنس کا تو حال ہی الگ تھا۔ عادل نے نیند کی ماری آنکھوں کے ساتھ ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ اٹھا رکھا تھا اور زارا ایک ہاتھ میں وائپر لیے چور پر حملہ کرنے کے لیے پوزیشن سنبھالے ہوئے تھی۔ دادی جان اور ہانیہ کی امی پیچھے کھڑی آنچل کرسی کا ورد کر رہی تھیں اور خوف سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھیں۔ حال میں ایک عجیب و غریب افراتفری کا سما تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چور ہے کہاں۔ ہانیہ اب بھی کونے میں کھڑی آنکھیں بند کیے مسلسل چور چور کی گردان الاپ رہی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ارے عادل، جلدی کرو، لائٹ کا سوئچ آن کرو، تایا ابو نے چلاتے ہوئے کا حکم دیا۔ عادل نے لپک کر دیوار پر لگے بورڈ کے تمام بٹن ایک ساتھ دبا دیے۔ حال سیکنڈ بھر میں تیز دودیا روشنی سے منور ہو گیا، جیسے سب کی آنکھیں روشنی کی آ رہی ہوں۔ سب کے قدم جہاں کے تہاں رک گئے اور ہوا میں اٹھے ہوئے ہتھیار آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگے۔ حال کے ان وسط میں طویل القامت، قدمی رنگت اور چوڑے شانوں والا ایک انتہائی پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے یوکے کے برانڈڈ کپڑے پہن رکھے تھے، جن پر اب ہانیہ کی بلیک کافی کا بڑا سا داغ نمایاں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سفری بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی دلنشین اور شرارتی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، مہر ولا کا لاڈلا اور تایا ابو کا بڑا بیٹا مرید تھا، جو کسی کو بتائے بغیر لندن سے سرپرائز دینے آدھی رات کو گھر پہنچا تھا۔ سب کی زبانیں جیسے گنگ ہو چکی تھیں۔ دادا جان نے اپنی لاٹھی نیچے کی اور چشمہ درست کیا۔ دادی جان نے جیسے مرید کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آگے بڑھی۔ ارے مرید بیٹا، میرا بچہ آ گیا، دادی جان کی آواز پورے حال میں گونجی۔ جی دادی جان، آپ کا چور لندن سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے، مرید نے اپنی مخصوص بھاری اور عبدار آواز میں کہا اور آگے بڑھ کر دادی جان کے ساتھ لگ گیا۔
پل بھر میں پورا ماحول بدل گیا اور پورا خاندان مرید کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ تایا ابو نے اپنا تکیہ ایک طرف پھینکا اور مرید کو گلے سے لگا لیا۔ او میرے شیخ، تم نے تمہیں بتایا ہی نہیں، یہ کیسا سرپرائز ہے؟ زبیر صاحب نے بھی فرائنگ پین صوفے پر ڈالا اور مرید کی پیٹھ ٹپانے لگے۔ عادل اور زارا مرید سے لپٹ گیا اور حال میں خوشی کی کہہ کے گونجنے لگے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران ہانیہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ وہ مرید تھا جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا جب وہ میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے UK چلا گیا تھا۔ ان برسوں میں وہ مرید کو بالکل بھول چکی تھی اور اب جو سامنے کھڑا تھا وہ اس کے وہم و گمان سے بالکل مختلف تھا۔ مرید اب ایک مکمل روبدار اور پر اعتماد مرد بن چکا تھا جسے وہ اس کے بدلے ہوئے حلیے اور طویل قامت کی وجہ سے اندھیرے میں پہچان نہیں پائی تھی۔ مرید نے سب کے گلے ملنے کے بعد آہستہ سے اپنی نظریں گھمائیں اور سیدھی ہانیہ پر ٹکائی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا طنز اور ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی شرٹ پر لگے کافی کے داغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے۔ ہانیہ کا دل چاہا جیسے زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ پورے خاندان کے سامنے اس نے نہ صرف ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا بلکہ اپنے ہی کزن پر چور ہونے کا لیبل لگا کر اسے کافی سے نہلا بھی دیا تھا۔ دادا جان نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولے، ہانیہ بیٹی، اگر تمہاری فائنانس کی تیاری ایسی ہی ہے تو صبح پروفیسر صاحب کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ سب کزنس ہانیہ کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہانیہ کا چہرہ شرمندگی اور ندامت کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹس کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور باہر حال سے مرید کی دھیمی ہنسی کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح مہر ولا کا ماحول حسب معمول سرگرمیوں سے بھرپور تھا۔ باورچی خانے سے دیسی گھی کے پراٹھوں، پیاز اور ہری مرچوں والے آملیٹ اور الائچی والی کشمیری چائے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، جو کسی بھی سوئے ہوئے انسان کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ناشتے کی طویل ڈائننگ ٹیبل پر پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ مہر علی صاحب دادا جان اپنی مخصوص بھاری بھرکم شیشم کی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ ان کے بالکل برابر میں دادی جان بیٹھی تھیں۔ میز کے دونوں طرف تایا ابو، راشد صاحب، تائی جان، ہانیہ کے والد زبیر صاحب اور امی موجود تھے۔ دوسری طرف کزنس کی ٹولی یعنی زارا اور عادل ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کی پلیٹ سے نوالے چرانے اور دھیمی آواز میں نوک جھونک کرنے میں مصروف تھے۔ ہانیہ میز کے بالکل آخری کونے میں سر جھکائے انتہائی خاموشی سے پراٹھے کا ایک چھوٹا سا نوالا توڑ رہی تھی۔ رات کی باقی کی شرمندگی ابھی تک اس کے اعصاب پر سوار تھی اور اس کے چہرے سے خود صاف عیاں تھی۔ وہ مسلسل دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے کوئی بھی رات کے اس ہنگامے کا ذکر نہ چھڑے۔ اسی لمحے حال کے داخلی دروازے سے مرید داخل ہوا۔ سفید کلف لگے کرتے پاجامے میں نکھری ہوئی گندمی رنگت اور تراشی داڑھی کے ساتھ وہ انتہائی پر اعتماد اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی میز پر موجود بزرگوں کے چہروں پر ایک دم رونق آ گئی۔ آؤ مرید بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ دادا جان نے اپنی شفقت سے بھرپور آواز میں مرید کو اپنے پاس بلایا۔ جی دادا جان۔ مرید نے مسکرا کر سر خم کیا اور دادا جان کے بالکل ساتھ خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دادی جان نے فوراً پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پلیٹ میں گرما گرم پراٹھا اور کباب رکھتی ہوئی بولی، میرا بچہ لندن میں تو ترس گیا ہوگا خاندانی کھانوں کو، وہاں تو بس ابال کر بے ذائقہ چیزیں کھاتے ہیں نا، دیکھو کتنا کمزور ہو گیا میرا لال۔ مرید دادی جان کی اس معصومانہ محبت پر ہلکا سا ہنس دیا۔ نہیں دادی جان، وہاں بھی دیسی ریسٹورنٹس مل جاتے ہیں، لیکن جو ذائقہ آپ کے ہاتھ کے پراٹھوں میں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ راشد صاحب نے فخر ستائش بھری نظروں سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا جس نے لندن جا کر ان کا سر اونچا کیا تھا۔ انہوں نے دادا جان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، ابا جی، مرید نے لندن میں دن رات ایک کر کے ہمارے خاندانی بزنس کو اس بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ آج وہاں مہر گروپ آف انڈسٹریز برطانیہ کی ٹاپ کمپنیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اتنی کم عمری میں برطانوی مارکیٹ میں جگہ بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دادا جان نے مرید کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھا اور بڑے فخر سے بولے، بے شک مجھے اپنے پوتے پر پورا بھروسہ تھا۔ مرید نے ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں سچا مہر خون دوڑ رہا ہے۔ جب یہ میٹرک کرنے کے بعد لندن جا رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اکیلا ہے، اتنے بڑے ملک میں کیسے رہے گا، لیکن دیکھو اس کی سمجھ بوجھ اور محنت نے سب کے منہ بند کر دی۔ زبیر، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے ہانیہ کے والد سے پوچھا۔ زبیر صاحب نے مسکرا کر تائید میں سر ہلایا۔
جی ابا جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ مرید کے کاروباری صلاحیت اور خاندانی ذمہ داری کی مثال ہمارے پورے خاندان میں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے پورے خاندان کا فخر ہے۔ ہانیہ نے چور نظروں سے مرید کی طرف دیکھا، جو دادا جان اپنے والد کی تعریفوں پر انتہائی عاجزی اور سنجیدگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اور کسک ابھری۔ بڑا آیا خاندانی فخر اور بزنس ٹائکون۔ رات کو تو اندھیرے میں ایسے بت بن کر کھڑا تھا جیسے واقعی کوئی چور ہو، اور اب دیکھو کیسے فرشتہ بنا بیٹھا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ اس نے دل میں کڑتے ہوئے سوچا۔ اسی دوران دادا جان نے چائے کا کپ اٹھایا اور مرید کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے پرانی یادوں میں کھو گئے۔ مجھے یاد ہے جب یہ مرید اور ہانیہ چھوٹے سے تھے، تب پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتے تھے۔ مرید جتنا سنجیدہ اب نظر آتا ہے، بچپن میں اتنا ہی ضدی تھا۔ جو چیز ٹھان لیتا وہ کر کے رہتا، اور ہانیہ تو بس ہر بات اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی۔ دادا جان کے ان الفاظ نے جیسے ہانیہ کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کے حسین اور دھندلے دریچوں میں کھوتی چلی گئی۔ وہ بھی کیا دن تھے، 12-13 سال پہلے مہرولا کا یہی صحن بچوں کی چہکار سے گونجتا تھا۔ نوعمر مرید اور ننھی نٹکھٹ ہانیہ کے درمیان ایک ایسی معصوم اور خوبصورت دوستی تھی جس میں پورے گھر والے مسکراتے تھے۔ ہانیہ اگر روتی تو اسے چپ کرانے کا طریقہ صرف مرید کو معلوم تھا۔ مرید 14 سال کا تھا اور ہانیہ بمشکل 6-7 سال کی، مگر مرید ہمیشہ ایک سائے کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ مرید بھائی، مجھے وہ سامنے والے درخت سے پکا ہوا امرود توڑ کر دینا، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ ننھی ہانیہ نے اپنی فراق کو دونوں ہاتھوں سے تھامے صحن کے کونے میں لگے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے فرمائش کی تھی۔ مرید جو اس وقت اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا، اس نے فوراً اپنی پینسل رکھی اور بغیر کسی خوف کے درخت کے تنے پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ گیا۔ اس نے سب سے بڑا اور پکا ہوا امرود توڑا اور نیچے کھڑی ہانیہ کی گود میں گرا دیا۔ یہ لو ہانی، اور سنو، اگر عادل یا زارا نے تمہیں امرود چھیننے کی کوشش کی تو مجھے بتانا، میں ان دونوں کی بٹائی کر دوں گا۔ مرید نے درخت سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی آستینیں چڑھا کر بڑے مان سے کہا تھا۔ ہانیہ اس کی بات پر خوشی سے تالیاں بجاتی اور دونوں مل کر وہ امرود بانٹ کر کھاتے، مگر پھر وقت نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ مرید نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور دادی جان کے حتمی فیصلہ سامنے آیا کہ خاندان کے سب سے بڑے پوتے کو خاندانی بزنس کے بین الاقوامی معاملات سیکھنے کے لیے فوری طور پر لندن بھیجا جائے۔ وہ اداس شام ہانیہ کو آج بھی یاد تھی جب مرید لندن جا رہا تھا۔ نوعمر ہانیہ دروازے کے پیچھے چھپ کر رو رہی تھی، اور مرید نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک آخری بار مڑ کر پردے کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کی ہانی وہاں کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور پختگی تھی جو اس عمر کے بچے میں نہیں ہوتی۔ وہ دوری جو صرف چند سالوں کی ہونی چاہیے تھی، بد کے بے رحم پہیوں کے ساتھ 12 طویل سالوں میں بدل گئی، اور ان کے درمیان سمندروں سے بھی زیادہ گہرا فاصلہ حائل ہو گیا۔ ارے عادل، تم ہمیشہ میری چائے کا کپ پہلے کیوں اٹھا لیتے ہو؟ زارا کی اونچی آواز نے ہانیہ کو ماضی کے سحر سے جھٹکے سے باہر نکالا۔ عادل نے پراٹھے کا نوالا چباتے ہوئے ڈٹھائی سے جواب دیا، تمہاری چائے کا رنگ زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اس لیے تائی امی سے دوسری بنوا لو۔ مرید بھائی، آپ خود دیکھیں نا، عادل ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ زارا نے مرید سے لاڈ سے شکایت کی۔ مرید کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ لندن میں تو لوگوں کے پاس چائے پینے کا وقت بھی نہیں ہوتا زارا، وہاں زندگی بہت تیز ہے، لیکن عادل تمہیں اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہے۔ عادل اور زارا برسوں میں سے ایک ہی شہر، ایک ہی سکول اور پھر ایک ہی کالج میں پڑھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کزنس والی روایتی بے تکلفی دوستی اور محبت عروج پر تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کر سکتے تھے اور ہنسی مذاق کر سکتے تھے، لیکن اس کے برعکس مرید اور ہانیہ کے درمیان ایک لمبا، سرد اور خاموش فاصلہ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ ہانیہ کے دل میں مرید کے لیے اب کوئی نرم گوشہ نہیں بچا تھا۔ 12 سالوں میں مرید جب بھی کبھی سال 2 سال بعد چند دنوں کے لیے پاکستان آتا تو اس کا انداز ہانیہ کو انتہائی مغرور، سرد اور روکھا لگتا تھا۔ کتنا بدل گیا انسان، اب تو بات کرتے ہوئے جیسے اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہر وقت وہی سنجیدہ اکڑا ہوا چہرہ، مجھے تو سخت زہر لگتا ہے۔ ہانیہ نے مرید کے چمکتے ہوئے برانڈڈ کرتے اور اس کے باروک چہرے کو دیکھ کر کرتے ہوئے سوچا۔ اسی لمحے جیسے مرید نے ہانیہ کی سوچوں کو پڑھ لیا ہو، اس نے اپنی چائے کا کپ میز میں رکھا اور اچانک اپنی نظریں گھما کے سیدھی ہانیہ کے چہرے پر ٹکا دی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ہانیہ نے چون کر فوراً اپنی نظریں چکا لی اور اپنی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی، مگر مرید کی نظروں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔
مرید ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہانیہ جو کبھی اس کے ایک اشارے پر ہنستی تھی اب اس سے اتنی دور جا چکی تھی کہ ایک میز پر بیٹھ کر بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ لیکن ہانیہ سچائی سے بالکل بے خبر تھی کہ مرید کے دل میں اس کی محبت آج بھی اسی طرح زندہ تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ لندن کی اکبستہ تنہائیوں میں کاروباری الجھنوں اور بڑے بڑے معاہدوں کے دوران اگر مرید نے کسی کا چہرہ اپنے دل میں بسائے رکھا تھا تو صرف ہانیہ ہی تھی۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس کی مردانہ انا، اس کی سنجیدہ طبیعت اور حالات کی جبر نے اسے کبھی اپنے جذبات جتانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اپنی محبت کو اکثر خول کے اندر چھپائے رکھتا تھا۔ ہانیہ بیٹی، تمہارا پیپر کتنے بجے ہے؟ اچانک تائی جان کی آواز نے میز میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ ہانیہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ جی تائی امی، 10:30 بجے کا وقت ہے۔ زبیر صاحب نے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل، تم اپنی بائک نکالو اور ہانیہ کو یونیورسٹی چھوڑو، دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ عادل نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور ماں سے خانہ انداز میں بولا، ابو میری بائک کا تو پچھلا ٹائر پنچر ہے، میں تو خود دوست کی گاڑی پر جا رہا ہوں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ مرید کی بھاری آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ ہانیہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چونک کر مرید کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، میں باہر سے رکشہ لے لوں گی یا کوئی آن لائن ٹیکسی بک کروا لوں گی۔ ہانیہ نے فوراً ہڑبڑا کر انکار کیا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور مرید کے ساتھ جانے کا خوف صاف ظاہر تھا۔ میز پر ایک دم سکتہ چھا گیا۔ دادا جان نے اپنی گھنی ابروئیں اچکائیں۔ راشدہ بیگم نے غصے اور حیرت سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہانیہ؟ جب مرید خود کہہ رہا ہے تو رکشے اور ٹیکسیوں کے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر تپتی دھوپ ہے اور تمہارا پیپر ہے۔ راشدہ بیگم نے سخت لہجے میں بیٹی کو ٹوکا۔ مرید نے ہانیہ کے چہرے پر ابھرتے غصے اور بیزاری کے تاثرات کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور انتہائی سکون اور طنزیہ انداز میں بولا، تائی امی کوئی بات نہیں، اگر ہانیہ کو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے میں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو یہ شوق سے رکشے میں جا سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مرید کے جملے پر عادل اور زارا اپنی ہنسی نہ روک سکے اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہانیہ کا چہرہ شرمندگی اور شدید غصے کی وجہ سے ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ مرید نے رات والے واقعے کا بدلہ اتنی خوبصورتی اور طنز سے لیا تھا کہ ہانیہ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ مرید بیٹا، تم جا کر گاڑی کی چابی اٹھاؤ اور تیار ہو جاؤ، ہانیہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی اور یہ میرا فیصلہ ہے، دادا جان نے اتنی آواز میں کہا۔ دادا جان کے فیصلے کے آگے مہر ولا میں کسی کو بولنے کی جرأت نہیں تھی۔ ہانیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے مرید کی طرف دیکھا جو میز سے اٹھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی اعصاب شکن مسکراہٹ تھی جو ہانیہ کو اندر تک جلانے کے لیے کافی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، مہر ولا کی روشنیاں بجھ چکی تھیں اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرید اپنے وسیع و عریض کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یوکے سے آئے اسے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی نیند کا وقت یہاں کے وقت کے مطابق سیٹ نہیں ہو پایا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کے دماغ مسلسل ہانیہ کا وہ غصے سے بھرا تلملاتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جو صبح گاڑی میں اس کے ساتھ یونیورسٹی جاتے وقت تھا۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا مگر بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس میں جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک مگ کافی بنا لیتا ہوں، شاید دماغ کو کوئی سکون ملے۔ مرید نے بڑبڑاتے ہوئے کمبل ایک طرف ہٹایا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس انتہائی خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے حال میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کچن کی طرف جانے والی تنگ گیلری میں ایک دھیما سا زرد بلب جل رہا تھا جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ مرید جیسے کچن کے قریب پہنچا تو کچن کی کھڑکی کے قریب وہاں کوئی کھڑا تھا۔ مرید کے قدم وہیں جم گئے، وہ ہانیہ تھی۔ اس نے اپنے گلے میں دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے اور فون کان سے لگائے انتہائی دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ مرید نے کچن کے دروازے کے سائے میں خود کو چھپا لیا۔ اس کا ارادہ کسی کی چوری چھپے باتیں سننے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن جیسی ہانیہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے اس کے پورے وجود میں سکتہ چھا گیا۔ ہانیہ اس وقت اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر دائرے بناتی ہوئی شرما کے مسکرا رہی تھی۔ سنو نا زاویہ، پلیز خفا مت ہو، میں خود تم سے ملنے کی تڑپ رہی ہوں۔ ہانیہ کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور اپنائیت تھی جو مرید نے آج تک اس کے لہجے میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زاویہ، یہ نام مرید کے کانوں میں کسی تپتے سیسے کی طرح لگا۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ ہانیہ نے ایک لمبی آہ بھری اور فون کو دوسرے ہاتھ میں شفٹ کرتے گیلری میں تھوڑا آگے بڑھی۔ لیکن کیا کروں؟ سنو، آج بھی ہم نہیں مل پائیں گے، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ میرا وہ خروس کزن آیا ہوا ہے نا یوکے سے، ہاں وہی مرید، بہت ہی برا لگتا ہے مجھے۔ وہ ہر وقت الو کی طرح جاگتا رہتا ہے اور اپنے
عقاب جیسی نظریں مجھ پر جمائے رکھتا ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، اور گھر کے سب لوگ بھی بس دن رات اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، جیسے دنیا کا آخری عقل مند انسان ہو۔ باسائے میں کھڑے مرید کے چہرے صدمے کی شدت سے بالکل زرد ہو گئے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ پر اعتماد اور پرسکون رہتی تھی اس وقت پھیل گئیں۔ ان سے یوں لگا جیسے کسی نے اندھیرے میں اس کی پیٹھ پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ ہانیہ جس کی یادوں کے سہارے سے لندن کی اکبستہ راتیں گزاری تھی، جسے اپنے دل کی ملکہ سمجھتا تھا، کسی اور کے لیے دھڑک رہی تھی، اور اس کے اپنے لیے ہانیہ کے دل میں اتنی نفرت، اتنی حقارت تھی۔ ہانیہ اپنی دھن میں بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ مرید کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے لاشعور میں مہرولا کی وہ نٹکھٹ ہانی بسی ہوئی تھی۔ وہ پاکستان اس لیے لوٹا تھا تاکہ اپنے دادا جان سے ہانیہ کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور تھی۔ ہانیہ کسی یونیورسٹی فیلو کی محبت میں گرفتار تھی اور مرید کو اپنے راستے کا سب سے بڑا پتھر سمجھتی تھی۔ تم فکر مت کرو زاویہ، یہ ہفتہ بس جیسے تیسے گزر جائے۔ میں بس جلد از جلد یونیورسٹی آنا چاہتی ہوں تاکہ سب سے نظر بچا کر تم سے مل سکوں۔ یہاں گھر میں تو میرا دم گھٹتا ہے، خاص طور پر جب وہ سامنے ہوتا ہے۔ ہانیہ نے فون پر دھیمی آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ مرید کی حیرت اور صدمہ اب آہستہ آہستہ ایک شدید غصے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مرید کے جی میں آیا کہ ہانیہ کے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پر دے مارے اور پورے گھر کو جگا کر اس کی چوری کو سب کے سامنے بے نقاب کرتے۔ وہ مہر خاندان کا سب سے بااختیار بیٹا تھا، وہ ایک اشارے پر ہانیہ کی دنیا بدل سکتا تھا، لیکن اگلی پل اس کے اندر کے سرد اور حاسد بزنس مین نے اسے روک دیا۔ مرید جذباتی ہو کر فیصلے کرنے والے انسان نہیں تھا، وہ شطرنج کے مہروں کی طرح زندگی کی چالیں چلتا تھا۔ تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو ہانیہ، اور اس معمولی سی یونیورسٹی فیلو کے لیے تمہارے دل میں اتنے جذبات ہیں؟ مرید نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک جنونی اور شک کی رنگ ابھر رہا تھا۔ ہانیہ نے فون پر بات ختم کی۔ اچھا میں رکھتی ہوں، کہیں وہ خروس کزن سچ مچ نیچے نہ آ جائے۔ آئی لو یو، بائے۔ اس نے فون بند کیا۔ اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ تھی اور واپس اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ مرید نے ہانیہ کے مڑنے سے پہلے خاموشی کے ساتھ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ وہ گیلری کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کوئی آواز کے واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور تیزی سے اوپر اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ تم یونیورسٹی جانا چاہتی ہو نا، اس سے ملنے کے لیے؟ مرید نے اندھیرے کمرے میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک سرد خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آپ سے کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا وحشانہ پن آ چکا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم مہر ولا کی چوکھٹ سے باہر قدم کیسے رکھتی ہو، اور وہ زاویار تمہارے کتنے قریب آتا ہے۔ اب سے تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر فون کال اور تمہاری ہر سوچ مرید مہر کی نظر میں رہے گی۔ مرید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش رہے گا، گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، لیکن اب سے وہ ہانیہ کی ایک ایک لچن پر، اس کے ہر ایک سائے پر گہری نظر رکھے گا۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔ 2 ہفتے کا عرصہ پرسکون گزرا تھا۔ مرید نے کچن میں سونے جانے والی اس رات کی گفتگو کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن اس کے برتاؤ میں ایک سرد باباکاری آ چکی تھی اور اس کے عقاب جیسی نظریں سائے کی طرح ہانیہ کا تعاقب کرتی رہی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ اس کے وہم سے بالکل بے خبر مرید سے دوری اختیار کیے ہوئے تھی اور اپنی دنیا میں مگن تھی۔ آج مہر ولا کا بڑا ڈرائنگ روم خاندانی مشاورت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ صوفے پر دادا جان مہر علی اپنی سناٹی پوزیشن سنبھالے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے گرد راشد صاحب، زبیر صاحب، تائی جان اور راشدہ بیگم سنجیدگی کے ساتھ موجود تھے۔ مرید کمرے کے کونے میں کھڑکی کے پاس کھڑا خاموشی سے اپنے فون پر کوئی کاروباری میل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سماعتیں اس کمرے میں تھیں۔ ہانیہ کو دادی جان نے خاص طور پر بلا کر اپنی بائیں جانب بٹھایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں چھائی غیر معمولی خاموشی کسی بڑے فیصلے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ راشد، زبیر، ہم نے مرید اور ہانیہ کے مستقبل کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ مرید اب UK میں اچھے سے سیٹل ہو چکا ہے اور ہانیہ کی پڑھائی بھی آخری مراحل میں۔ اب اس نیک کام میں مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے جمعے کے دن مرید اور ہانیہ کا نکاح ہو گیا۔ تمام تیاریاں اب سے شروع کر دی جائیں۔ دادا جان کے الفاظ ہانیہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ وہ ایک دم صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں دادا جان، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ کی لرزتی ہوئی آواز نے ڈرائنگ روم کی سکوت کو تار تار کر دیا۔ پورے کمرے میں جیسے سکتہ چھا گیا۔ زبیر صاحب نے حیرت اور غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ راشدہ بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ کونے میں کھڑے مرید نے آہستہ سے اپنے فون سے نظریں اٹھائیں اور ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سب کے سامنے بولی، نہیں شادی نہیں کر سکتی مرید، اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
وہ مجھ سے بالکل مختلف ہے، میں ان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ پلیز دادا جان مجھ پر زبردستی مت کر۔ ہانیہ، تمہاری یہ جرأت، بڑوں کے سامنے زبان چلاتی ہوں۔ زبیر صاحب غصے سے تلملا کر کھڑے ہو گئے۔ قبل اس کے کہ بات مزید بگڑتی، راشدہ بیگم نے لپک کر ہانیہ کا بازو انتہائی سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ ابا جی، زبیر، آپ لوگ بیٹھیں، میں اس پاگل لڑکی کو سمجھاتی ہوں، انہوں نے رسی آواز میں کہا اور ہانیہ کو بازو سے گھسیٹتی ہوئی اوپر منزل پر اس کے کمرے کی طرف لے گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی راشدہ بیگم دروازہ بند کیا اور ہانیہ کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ ان کا چہرہ خوف اور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری مت ماری گئی ہے ہانیہ؟ راشدہ بیگم غصے سے پھٹ پڑی۔ مہر ولا کی تاریخ میں آج تک کسی لڑکی نے بڑوں کے فیصلے کے آگے یوں سر اٹھانے کی جرأت نہیں کی۔ نیچے تمہارے تایا ابو، تائی جان اور مرید کھڑے، تم نے پورے خاندان کے سامنے اپنی بات کی عزت مٹی میں ملا دی۔ مرید جیسا ہیرا جو لاکھوں میں ایک ہے، اور تمہارا شوہر بننے جا رہا ہے اور تم یہاں ڈرامے کر رہی ہو۔ ہانیہ بیڈ پر گری سسیاں لیتی بولی، امی، مرید آپ لوگوں کے لیے ہیرا ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں کسی اور سے۔ وہ رک گئی۔ زاویار کا نام لیتے تھے خوف سے اس کے الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور زبیر صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہانیہ کی طرف ایک نظر ڈالی۔ راز سے اس لڑکی کو صاف صاف بتا دو۔ زبیر صاحب کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مہر علی کا فیصلہ اس گھر میں پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اگر اسے دوبارہ نیچے آ کر یا کسی کے سامنے شادی سے انکار کا ایک لفظ بھی نکالا تو میں سمجھوں گا کہ میری کوئی بیٹی نہیں تھی۔ مرید سے تمہاری شادی اگلے ہفتے ہوگی اور یہی تمہاری زندگی کا آخری سچ ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا اور ہانیہ کو اس کی بے بسی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے راشدہ بیگم بھی روتی چلی گئیں۔ خاندانی عزت کا بھاری بوجھ ہانیہ کے نحیف کندھوں پر ڈال گئے۔ ہانیہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا، رستی انگلیوں سے زاویار کا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی، ہانیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زاروں کے تار رو پڑی۔ زاویار، سب ختم ہو گیا، انہوں نے اگلے ہفتے میری شادی مرید سے طے کر دی ہے۔ کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ ابو نے کہہ دیا کہ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے آگ کر دیں گے۔ کچھ کرو زاویار، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی لیکن اس مرید سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ فون پر سسکیاں لیتے التجا کر رہے تھے۔ فون کی دوسری طرف سے زاویار کی آواز آئی، مگر اس کی آواز میں وہ بہادری نہیں تھی جس کی ہانیہ کو امید تھی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ ہانیہ، میری بات سنو، آرام سے بات کرو۔ میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے دادا جان اور میں خاندان کے سامنے میری یا میرے خاندان کی کیا حیثیت ہے؟ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آیا یا کچھ اور کیا تو مجھے اور میرے کیریئر کو برباد کر دے گے۔ تمہیں اپنے گھر والوں کی بات مان لینی چاہیے ہانیہ۔ کیا؟ ہانیہ کے ہاتھ سے جیسے خون چھوٹنے والا زاویار کی اس بزدلی اور خاندانی دباؤ نے اس کے انکار کو بالکل بیمانی اور کھوکھلا بنا دیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ نیچے اب سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر مرید اب بھی اس کی ڈرائنگ روم میں اکیلا کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اوپر کمرے میں اس وقت کیا ڈرامہ چل رہا ہوگا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے پر اپنی انگلیاں جمائی اور دھیمی آواز میں بڑبڑا، تم جتنا چاہو رو لو ہانیہ، جتنا چاہو زاویار کو پکار لو، لیکن تم مہر ولا کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ تمہارا انکار ہے مرید مہر کے نام کے آگے دم توڑ چکا ہے۔ اگلے ہفتے تم میری ہو جاؤ گی، چاہے تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ۔ مرید اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بچپن کی محبت اب ضد و جنون کا روپ دھار چکی تھی، جس میں ہانیہ کی خوشی کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ مہر ولا کا سب سے بڑا خوبصورت کمرہ اس وقت سہاگ رات کی مناسبت سے گلاب اور بیڈ کے کونے پر بیٹھی ہانیہ کے لیے کمرہ کسی مقتل سے کم نہیں تھا۔ وہ سرخ رنگ کا روسی لباس ملبوس تھی۔ اس کا سر گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں کی مہندی پر گرتے آنسوؤں کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے ہار پر رو رہی تھی، وہ ہار جو اسے زبردستی مرید کے نام کر کے دی چکی تھی۔ تب مرید کمرے میں داخل ہوا اور مڑ کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ لاک ہونے کی وہ دھیمی سی آواز ہانیہ کے کانوں میں گونجے۔ مرید کے چہرے پر نہ تو کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کوئی نرمی۔ اس کی بجائے اس کا پورے وجود سے ایک ایسی سختی اور ہولناک رعب چھلک رہا تھا جس نے ہانیہ کو سہما دیا۔ مرید بھاری قدم اٹھاتا اور بیڈ کے قریب آیا۔ ہانیہ نے ڈر کے خود کو مزید سمیٹنے کی کوشش کی۔ مرید نے بغیر کوئی تمہید باندھے اپنی جیب سے ایک اسمارٹ فون نکالا اور ہانیہ کے گھٹنوں کے بالکل پاس بیڈ پر زور سے پٹک دیا۔ ہانیہ نے چونک کر گھونگھٹ کے اندر سے نیچے دیکھا۔ اس کے سامنے اس کا اپنا فون پڑا تھا، مگر اس کی اسکرین روشن تھی اور اس پر جو کچھ کھلا تھا اسے دیکھ کر ہانیہ کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔
اسکرین پر اس کے اور زاویار کے درمیان ہونے والی تمام واٹس ایپ چیٹس، محبت بھرے پیغامات اور یونیورسٹی کے اعلان میں کھینچی گئی دونوں کی تصاویر واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ تصاویر اور ڈاٹا جو مرید نے اپنے اثر رسوخ اور ذرائع کا استعمال کر کے ہانیہ کی علم کے بغیر حاصل کر لیا تھا، اب ان دونوں کے درمیان سچائی بن کر بکھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہانیہ کے الگ سے لڑکی ایک کمزور سی آواز نکلی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ اور سمجھ پاتی، مرید ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے سے سرخ گھونگھٹ کو بے ترتیب سے پیچھے پھینکا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ہانیہ کا نازک جبڑا اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ اس کی ہڈیوں سے آواز آئی۔ مرید نے اپنے چہرے کو ہانیہ کے خوف زدہ چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی گہری سے آنکھوں میں مثبت حسد، غصے اور ٹوٹے ایمان کی ایک ہولناک سرخی اتری ہوئی تھی۔ اس نے ہانیہ کا جبڑا سختی سے دباتے ہوئے چباتے ہوئے لہجے میں کہا، سنو، اس رات تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور تمہیں یونیورسٹی میں کون ملنے آتا تھا؟ مرید کی گرفتار اور زہریلی آواز سن کر ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا اور اس کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے۔ وہ مرید کی اس گرفت اور اس کی خوفناک روپ کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولتی، کوئی جھوٹ گڑنے یا خود کو بچانے کی کوشش کرتی، لیکن مرید کی انگلیوں کا دباؤ اس کے جبڑے پر مزید بڑھ گیا۔ بولو، اب تمہاری زبان کو کیا ہوا؟ مرید کا غصہ اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ اس کی سانسیں ہانیہ کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ جو رات کے 2:30 بجے کچن کی گیلری میں کھڑی ہو کر اپنے اس 2 ٹکے کی یونیورسٹی فیلو کے سامنے میرے نام کے قصیدے پڑھ رہی تھی، مجھے خڑوس کزن اور الو کہہ رہی تھی، آج وہ مہر خاندان کی عزت بن کر میرے بستر پر بیٹھی ہے۔ مرید، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑے۔ ہانیہ نے درد کی شدت سے کراتے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے، مگر مرید کا ہاتھ مضبوط تھا۔ مرید نے ایک ہولناک پل کہکا لگایا۔ درد تو اب شروع ہوگا ہانیہ۔ زبیر، تم نے سوچا کیسے کہ تم مرید مہر کے منگیتر اور امانت ہوتے ہوئے کسی اور کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا سکتے؟ تم نے اس زاویار کو اپنے دل میں جگہ دی جس کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ مرید کا دل اس وقت ہانیہ کی اس بے وفائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس کی انا اور اس کا شک اس محبت پر غالب آ چکے تھے۔ وہ اس طرف کو غصے کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کا چہرہ چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ کے تکیوں پر جا گری۔ مرید کھڑا ہوا اور اسے اپنی شیروانی کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہانیہ کو جلی کٹی سنانا شروع کی۔ کان کھول کر سن لو ہانیہ، مہر علی کا فیصلہ آخری تھا اور اب میرا فیصلہ آخری ہے۔ تم اس مہر ولا کی بہو بن کر آئی ہو، مگر میرے لیے تم صرف ایک مجرم۔ اب تو تمہاری یونیورسٹی جانا، تمہارا یہ فون اور تمہاری نام نہاد آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ آج تم اس کمرے اور میری اس قید سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ تم نے جس مرید کو خڑوس سمجھا تھا نا، اب اس کا وحشی روپ دیکھو گی۔ تم تڑپتی رہو گی، مگر اس قید کی چابی صرف میرے پاس ہوگی۔ مرید نے اپنی بات ختم کی اور صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب، اس کی پہلی رات، ایک ہولناک خواب میں بدل چکا تھا۔ مہر ولا کے کوریڈور میں عام دنوں کی طرح زندگی رواں تواں تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں بڑوں کی محفل جمی تھی اور صحن سے کزنس کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اوپر والی منزل کا آخری کمرہ خاموشی کی گرفت میں تھا۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے، لیکن ان چند دنوں نے ہانیہ کی بساط الٹ کر رکھ دی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی پورے گھر کو اپنی کہکوں سے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، اب بالکل مرجھا چکی تھی۔ اس کے چہرے کی شادابی اور آنکھوں کی چمک کہیں غائب ہو چکی تھی، اور وہ 24 گھنٹے کسی سائی کی طرح خاموش سہمی ہوئی کمرے کے کونے میں پڑی رہتی۔ مرید اور اس کی کمرے کی اندرونی کہانی مہر ولا کے باقی لوگوں کے لیے ایک راز تھی، مگر ہانیہ کے لیے وہ کمرہ ایک ذہنی مقتل بن چکا تھا۔ شام کی ڈھلتے ہی مرید کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بزنس فائل میز پہ پٹکی اور اپنی سرد نظریں ہانیہ پر ٹکائیں، جو بیڈ کے سرہانے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مرید کے دل میں کہیں نہ کہیں ہانیہ کے لیے سچی محبت اب بھی تڑپ رہی تھی، مگر جب بھی اسے وہ رات یاد آتی، اس کی محبت پر حسد اور انا کا بھوت سوار ہو جاتا۔ وہ ہانیہ کو تکلیف دے کر جیسے اپنے زخمی مان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور طنز کے تیر چلانے شروع کیے۔ کیوں بیگم، آج پھر اپنے یونیورسٹی فیلو کے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ یونیورسٹی کے لان میں تو تمہاری زبان تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، وہاں تو بڑے محبت بڑے جملے ہوتے تھے۔ اب مہر ولا کے اس قید خانے میں آ کر کیا ہوا؟ یہ اپنے اس بزدل عاشق کی یاست آتی ہے جو تمہیں ایک بار پکارنے پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مرید کے الفاظ ہانیہ کے کانوں میں زہر گھولتے، اس کے آنسو ایک بار پھر خاموشی سے بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، مرید، خدا را مجھ پر یہ روز روز کے طعنز بند کر دے۔ میں سب کچھ بھول کر آپ کے نام کا نکاح پڑھ کر اس کمرے میں آئی ہوں۔ میں مہر خاندان کی بہو اور آپ کی عزت ہوں، پلیز میرے کردار پر شک کرنا بند کر دیں۔ مرید اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھا اور ہانیہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے چہرے پر ہولناک غصہ تھا۔ عزت کی باتیں تم جیسی لڑکیاں نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ تم تو بس اپنے باپ کی جائیداد اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہو۔ اگر تمہارے اس دعویار میں تھوڑی سی بغیرت ہوتی تو تم میرے بجائے اس کے ساتھ ہوتے، لیکن تم اب میری قید میں ہو ہانیہ، اور یاد رکھنا میں تمہیں تڑپا کر تمہارے دل سے اس کا نام نکالوں گا۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ وہ مرید کا اس ذہنی ٹارچر اور زہریلا لہجہ مزید برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا پورا وجود سسکیوں سے لہرے رہا تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھ کر مرید کے اندر کی جھنجھلاہٹ مزید بڑھ گئی۔ وہ غصے سے چلا، جاؤ نیچے جا کے میرے لیے چائے بنا کر آؤ، اور یاد رہے چائے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہانیہ سے شدید گھبراہٹ، خوف اور ذہنی تناؤ کے اس مقام پر تھی جہاں انسان کا اپنے حواس پر قابو نہیں رہتا۔ وہ مرید کے خوفناک روپ اور کمرے کی گھٹن زدہ ماحول سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھی اور آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر کوریڈور کی طرف بھاگی۔ اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے اور دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں تھیں۔ وہ اندھا دھند روتی ہی کوریڈور کو پار کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ خوف کی وجہ سے پہلے ہی سیڑھی پر ہانیہ کا پاؤں بری طرح پھسلا۔ اس کا توازن بگڑا اور اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی، آہ بچاؤ! وہ سنگ مرمر کی سخت سیڑھیوں سے بری طرح نیچے کی طرف لڑکتی چلی گئی۔ اس کا نازک وجود ہر سخت سیڑھی سے ٹکراتا ہوا نیچے حال کے فرش کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی تھی مگر جو ہی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر آ کر اس کا سر سخت سنگ مرمر کے فرش سے انتہائی زوردار طریقے سے ٹکرا۔ ایک ہولناک آواز گونجی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہانیہ کے سر سے باہر کوئی خون نہیں نکلا، ایک قطرہ بھی فرش پر نہیں گرا، مگر شدید اور گہری ضرب نے اس کے سر کے اندرونی حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ خون باہر بہنے کی بجائے اندر اس کے دماغ کے نازک حصوں میں جم کر بلڈ کلاٹ بن گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں چند سیکنڈز کے لیے کھلی رہیں اور پھر وہ گہری تاریک نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ہانیہ کی آخری اور دردناک چیخ نے پورے مہر ولا کے سکون کو ایک پل میں راکھ کر دیا۔ نیچے حال میں موجود دادی جان راشدہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر راشدہ بیگم کے حلق سے چیخ نکلی، ہانیہ میری بچی! وہ دیوانی ہو کر فرش پر گری، ہانیہ کی طرف دوڑی۔ پل بھر میں پورا گھر دادا جان، زبیر صاحب، تایا ابو، زارا اور عادل چیخ پکار کرتے حال میں جمع ہو گئے۔ ہانیہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اوپر کمرے میں کھڑا مرید جو ابھی تک غصے میں ہانپ رہا تھا، ہانیہ کی آخری چیخ سن کر اندر تک کانپ گیا تھا۔ اس کا غصہ سیکنڈ بھر میں اڑ گیا اور اس کی جگہ ایک نامعلوم خوف نے لے لی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے نکلا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ جیسے وہ نیچے پہنچا اس نے ہانیہ کو بے سود اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں دم توڑتی پوزیشن میں دیکھا۔ مرید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دل جیسے رک گیا۔ وہ ہانیہ جسے وہ اپنی انا کی خاطر ٹارچر کر رہا تھا، اس کے اپنے غصے کی وجہ سے موت اور زندگی کی کشمکش میں جا چکی تھی۔ مرید کا پورا وجود لہرے سے اٹھا اور وہ اپنا تمام رعب و دبدبہ بھول کر ہانیہ کی طرف لپکا۔ ہاسپٹل کے ICU کے باہر کرایہ داری میں قیامت کی اس خاموشی کا راز تھا۔ مرید کوریڈور کی سفید ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کا سارا رعب و غصہ وہ شکی مزاج جیسے ہانیہ کی آخری چیخ کے ساتھ ہی ہوا میں اٹھ چکے تھے۔ تبھی ICU کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم باہر نکلی۔ ان کے چہروں پر چائے گہری سنجیدگی اور مایوسی کسی اچھے شگون کا پتہ نہیں دے رہی تھی۔ مرید پاگلوں کی طرح ڈر لپک کر ڈاکٹر کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر ہانیہ کیسی ہے؟ وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور انتہائی افسوس کے ساتھ مرید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر مرید، ہمیں بہت افسوس ہے، کیس انتہائی نازک ہے۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کے سر پر جو اندرونی ضرب لگی ہے اسے خون باہر بہنے کی بجائے دماغ کے اندرونی حصوں میں جم گیا ہے۔ ہم نے کلاٹ ہٹانے کی کوشش کی لیکن مریضہ کا دماغ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا۔ آپ کی وائف کوما میں چلی گئی ہے۔ کوما؟ مرید کے حلق سے بے جان سی آواز نکلی۔ جی، وہ گہری نیند میں چلی گئی ہیں۔ اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب جاگیں گی، شاید چند دن، چند مہینے یا پھر سالوں لگ جائیں۔ اب سب کچھ ان کے جینے کی خواہش اور معجزے پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی بات ختم کی اور آگے بڑھ کے مرید وہیں ہاسپٹل کے اس ٹھنڈے اور بے رحم فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر جکڑ لیا۔ اس کی دنیا ایک ہی پل میں اجڑ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں ہانیہ کو روتا ہوا سہما وہ چہرہ گھوما جو اس کی دیر ذہنی اذیت کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کرتے؟ میں اپنی انا کی آنکھ میں اس معصوم کو جلا بیٹھا۔ پچھتاوے کا ایک خنجر اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ کچھ ہفتوں بعد جب ہانیہ کو ICU سے ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا تو مرید نے جیسے بیرونی دنیا سے اپنا ہر ناطہ توڑ دیا۔
سفید چادروں میں لپٹی مشینوں کے سہارے مصنوعی سانس لیتی ہانیہ کسی مٹی کی بے جان مرچ جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ زردی مرید کی روح کو غائل کر رہی تھی۔ مرید ہانیہ کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے ہانیہ کے بے جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے رکھا تھا اور وہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ اس کی گرم آنسو ہانیہ کی ہتھیلی پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ مرید مہر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس کے سامنے بالکل ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور سسکیوں کے بیچ اپنی سچی محبت کا اعتراف کرنے لگا، جسے اس نے ہمیشہ شک، حسد اور انا کی بدصورت پردوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ ہانیہ، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ ہانی، میں اس رات کچن میں تمہاری رضا بہر کی باتیں سن کر پاگل ہو گیا تھا۔ مرید نے روتے اپنا سر ہانیہ کے بیڈ پر رکھ دیا۔ میری مردانہ انا کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری بچپن کا خواب، میری محبت کسی اور کے لیے تڑپ رہی ہے۔ وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ ہانیہ، میں تمہیں تفریح دے کر دراصل خود کو سزا دے رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری وحشیانہ ضد تمہیں مجھ سے اتنی دور لے جائے گی۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، مجھے ایک بار دیکھو، مجھے جلی کٹی سناؤ، مجھ پر چلا، مگر یوں خاموش مت رہو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ہانی، مجھے معاف کر دو۔ مرید کی دردناک پکار بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی، مگر سامنے لیٹی ہانیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا۔ مانیٹر کی دھیمی آواز مرید کے گناہوں کی سزا بن کر گونجتی رہتی۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے 2 طویل سالوں میں بدل گئے۔ ان 2 سالوں میں مہر ولا کا باروب مغرور اور کامیاب بزنس ٹائکون مرید مہر بکو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے UK کا اپنا چمکتا کیریئر، کروڑوں کا بزنس اور تمام کاروباری مصروفیات چھوڑ دی۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی محور تھا، ہانیہ کا یہ پرائیویٹ روم۔ مرید کا روز کا معمول تھا کہ صبح سویرے ہاسپٹل پہنچتا، وہ ہانیہ کے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹاتا تاکہ صبح کی اجلی دھوپ اندر آ سکے۔ وہ روز تازہ گلاب اور موتی کے پھول لا کر اس کے سرہانے سجاتا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ہانیہ کو ان پھولوں کی خوشبو پسند تھی۔ وہ گھنٹوں ہانیہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہتا، اس کے بال بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سنوارتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا، جیسے اس سب کچھ سن رہی ہوں۔ وہ اسے ان کے بچپن کے قصے سناتا، کزنس کی نوک جھونک کا ذکر کرتا، اس امید پر کہ شاید کی پرانی یاد ہانیہ کے جمے ہوئے لاشعور کو جھنجھوڑتا۔ ان 2 سالوں میں مرید کی اپنی حالت میں ایک لاش جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی رنگت اڑ چکی تھی، آنکھوں گر سے ہلکے واضح تھے اور چہرے پر ایک گہری اداسی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی، مگر اس کا یقین اور انتظار کم نہیں ہوا تھا۔ جوائنٹ فیملی کے باقی لوگ، دادا جان، زبیر صاحب، راستہ بیگم اور کزنس دارا اور عادل جب بھی ہاسپٹل آتے، مرید کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتے۔ پورا خاندان اس حادثے پر ہل کر رہ گیا تھا، مگر مرید کا پچھتاوا کی طرف دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسے کچھ کہے۔ ایک شام راستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ مرید ہانیہ کا ہاتھ پکڑے سر جھکائے دھیمی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ راستہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مرید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرید بیٹا، 2 سال ہو گئے ہیں تم نے خود کو زندہ درگور کر لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھر چلو، کچھ کھا لو، آرام کر لو، دیکھو تمہاری اپنی کیا حالت ہوگی۔ انہوں نے روتے ہوئے التجا کی۔ مرید نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے کرب کسی کا بھی جی دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی اور ٹوٹی آواز میں جواب دیا، نہیں چچی جان، میرا کوئی گھر نہیں، ہانیہ میری وجہ سے، میرے گھٹیا شر اور غصے کی وجہ سے اس بستر پر لیٹی۔ اگر میں شام اس پر طنز نہ کرتا، اسے غصے میں نیچے نہ بیچتا، تو میری ہانیہ آج اپنے پیروں پر کھڑی مسکرا رہی ہوتی۔ یہ مرید مہر کا غرور تھا جس نے اسے اس حال پہ پہنچا دیا۔ اب جب تک میری ہانیہ گہری نیند سے نہیں جاگے گی، مرید یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ میرا گوارا ہے چچی جان۔ مرید کا جواب سن کر راستہ بیگم نے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا اور روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں باہر کھڑے زبیر صاحب اور دادا جان بھی مرید کے اس عشق، اس کے جنون اور اس کے اس ہولناک پچھتاوے پر آنسو بہا رہے تھے۔ مرید کی محبت اب ایک ایسی خاموش عبادت بن چکی تھی جہاں وہ روزانہ اپنی انا کو ذبح کر کے ہانیہ کے ایک سانس کی بھیک مانگتا تھا، اور وہ 2 سال سے ایک معجزے کا منتظر تھا۔ مرید ہمیشہ کی طرح ہانیہ کے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ان 2 سالوں کی کرب، راتوں کے جاگنے اور مسلسل پچھتاوے کی وجہ سے نڈھال اور برا لگ رہا تھا، مگر اس کی نظریں اب ہانیہ کے پرسکون زرد چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ہانیہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اس کے وجود کو زندگی کی طرف واپس کھینچ لانا چاہتا ہوں۔ ہانی، دیکھو آج کتنی خوبصورت دھوپ نکلی ہے، بالکل ویسی جیسے تمہیں مہر ولا کے صحن میں پسند تھی۔ مرید نے دھیمی کامتی آواز میں ہانیہ کے بسرد ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا۔
اس کے آواز میں ایک تڑپتی ہوئی دعا تھی۔ اچانک ایک معجزہ ہوا۔ مرید کے ہاتھوں کے درمیان موجود ہانیہ کی پوروں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ اس کی انگلیوں نے بہت دھیمے سے حرکت کی۔ مرید کا پورا وجود ایک دم سہم گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ہانیہ کے چہرے کے بالکل قریب جھکا۔ ہانیہ! اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہانیہ کی لمبی گھنی پلکیں دھیرے دھیرے تھرتھرائیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے گہرے اندھیرے اور تاریک امید سے روشنی کی طرف سفر کریں۔ اس نے گہرا لمبا سانس لیا اور پھر 2 سال کی طویل ترین نیند کے بعد اس کی خوبصورت بڑی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئی۔ مرید نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں میچ لی کہ کہیں یہ اس کے اپنے تھکے ہوئے دماغ کا کوئی خوبصورت وہم تو نہیں، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا تو ہانیہ کی ادکھلی چمکدار نظریں سیدھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ مرید کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ آخری ہولناک رات گھومی جب آج ہانیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف خوف، وحشت اور نفرت تھی، مگر آج ان آنکھوں کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ ان میں گہرا سکون، نرمی اور اپنائیت تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان 2 سالوں کے دوران اگرچہ ہانیہ کا جسمانی وجود ایک گہری نیند میں تھا، مگر اس کا لاشعور پوری طرح جاگ رہا تھا۔ کوما کے اس طویل سفر میں سے مرید کی روزانہ کی آمد، اس کا گھنٹوں اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہنا، اس کے وہ گرم آنسو جو اس کی ہتھیلی پر گر کر جذب ہوتے تھے، اور اس کی وہ رو رو کر مانگی جانے والی معافیاں، سب کچھ لاشعوری طور پر محسوس ہوتا رہا۔ ہانیہ نے بند آنکھوں کے پیچھے مرید کے سخت شکی اور وحشی خول کو ریزہ ریزہ ہوتے اور اس کے اندر چھپی سچی تڑپتی محبت کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کا دل مرید کے سچے پچھتاوے پر پگھل چکا تھا۔ ہانیہ نے بہت کمزوری سے اپنے خشک ہونٹ ہلائے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر آواز ساتھ نہ دے رہی ہو۔ مرید نے بکھلاہٹ اور خوشی میں لپک کے بیڈ کے پاس لگا ایمرجنسی بٹن دبایا اور پاگلوں کی طرح کاریڈور کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر! ڈاکٹر! میری ہانیہ نے آنکھیں کھولتے، وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ اس کی اونچی پاگلوں جیسی آواز پورے ہاسپٹل کے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ چند ہی منٹوں میں ڈاکٹرز کی ٹیم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ہانیہ کا تفصیلی معائنہ کیا، اس کی آنکھوں میں لائٹ ڈال کر دیکھا اور مانیٹر کی ریڈنگز کو چیک کیا۔ مرید کمرے کونے میں کھڑا ہاتھ باندھے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسٹر مرید، یہ واقعی ایک طبی معجزہ ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر مرید کو مبارکباد دی۔ آپ کی 2 سال کی مسلسل محنت، دعا اور دیکھ بھال رنگ لے آئی ہے۔ مریضہ کا برین کلاٹ بالکل ختم ہو چکا ہے اور مکمل طور پر ہوش میں ہے۔ اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر مہر ولا میں پہنچی تو پل بھر میں پورا خاندان ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں جمع ہو گیا۔ دادا جان اپنی لاٹھی ٹیکتے لرزتے قدموں کے ساتھ سب سے پہلے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے راشدہ بیگم اور زبیر صاحب روتے ہوئے ہانیہ کی طرف لپکے۔ زارا اور عادل نے خوشی سے پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا تھا۔ میری بچی، میری ہانی! راشدہ بیگم نے ہانیہ کو گلے سے لگایا اور زاروں کے تار رو پڑے۔ زبیر صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے بوڑھے چہرے پر پچھتاوے اور شکر کے آنسو بہنے لگے۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر مرید کی پیٹھ ٹپٹپائی۔ مرید بیٹا، تم نے اپنی سچی محبت اور دیکھ بھال سے موت کو بھی شکست دیتی ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ پورا کمرہ خوشی کے آنسو اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا، مگر ہانیہ کی نظریں اس پورے ہجوم میں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ مرید جو سب سے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عاجزانہ شکر گزاری تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور ان نظروں میں ایک دوسرے کے لیے لاکھوں پیغامات چھپے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹرز کے کہنے پر سب گھر والے ہانیہ کو آرام دینے کے لیے باری باری کمرے سے باہر چلے گئے تو کمرے میں ایک بار پھر وہی مانوس خاموشی چھا گئی۔ مرید آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ ہانیہ نے اپنا سر دائیں طرف گھمایا اور مرید کو دیکھا۔ مرید کے ضبط کا بندھن ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے ہانیہ کے بیڈ کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کا کمزور ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رو پڑا۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ مرید کی آواز پچھتاوے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی انا، اپنے گھٹیا شک اور غصے کی خاطر تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے تمہیں وہ ذہنی اذیت دی جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میں اندھا ہو گیا تھا ہانی۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہیں سزا دے رہا ہوں، مگر ان 2 سالوں میں نے اپنے ہاتھوں اپنی روح کو مرتے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں وہ مرید نہیں رہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا ہانیہ۔ ہانیہ نے روتے ہوئے مرید کو دیکھا، جس کا سارا غرور و رعب اب اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مرید کے جھکے سر پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں مرید کے بالوں میں گئیں۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، مرید اٹھیں۔ مرید نے چونک کر اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ ہانیہ نے اپنی کمزور انگلیوں سے مرید کے گالوں پر بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو بہت پیار سے پونچھا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک دل نشیں سچی مسکراہٹ ابھری۔ مرید، میں سب کچھ سنتی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو ٹپک پڑے۔ ان 2 سالوں میں نے آپ کے دل کی سچی محبت کو محسوس کیا ہے، جو آپ نے ہمیشہ مجھ سے چھپائے رکھی۔ آپ کی ان آنسوؤں نے، آپ کے اس انتظار نے میرے دل کے سارے گلے شکوے اور ماضی کی ہر تلخی کو دھو دیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ مرید کو یوں لگا جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ اسے کھڑے ہو کر ہانیہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور ہانیہ نے بھی اپنا سر اس کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ 2 سال کی وہ گہری نیند اور اس سے پہلے کی تمام وحشتیں اب ایک گزرے ہوئے برے خواب کی طرح ختم ہو چکی تھی، اور مہرولا کی کہانی میں اب شک اور حسد کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسے لازوال عشق نے لے لی تھی جو آزمائش کی ہر بھٹی سے گزر کر اب کندن بن چکا تھا۔